بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی سے متعلق ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ وہ ایک ٹھنڈی سرد رات تھی۔ لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے اپنے گھر لحافوں میں جا کر دبک کر چائے کافی کے مزے لے رہے تھے، مگر غریب کی کیا سردی کیا گرمی، وہ تو بس روزی کمانے کی فکر میں کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ صرف اپنے کاروبار اور گھر والوں کا پیٹ پالنے کی فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ انہی میں سے ایک بندہ نواز تھا جو کہ ملتان کا رہنے والا تھا، جو کراچی روزی کمانے آیا تھا۔ گرمیوں میں وہ اپنے مٹکے والی کلفی بیچتا اور سردیوں میں چائے اور ساتھ ہی مرغی کی یخنی تھی۔ 3 ہٹی پر اس کی چھوٹی سی دکان تھی۔ اس چھوٹی سی روزی میں اللہ نے اسے بہت برکت عطا کی تھی۔ زیادہ رش کی وجہ سے اس نے 2 لڑکے بھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ آج غضب کی سردی تھی۔ سردی کے ساتھ کوئٹہ کی ہوا بھی چل رہی تھی، جس کی وجہ سے سردی میں اور اضافہ ہو رہا تھا۔ اکا دکا لوگ آتے اور سوپ کی جگہ آج چائے کا زور زیادہ تھا۔ رات کا 1 بجنے والا تھا۔ شاید آج لڑکوں کو بھی سردی بہت لگ رہی تھی۔ استاد دکان بند کر کے گھر چلنا چاہیے، بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چائے کا گرم کپ پی لو، تمہارا پیدل کا رستہ ہے۔ ٹھیک ہے استاد۔ تمام کام ختم کر کے بچے اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ نواز بھی کچھ چیزوں کو سمیٹ کر چائے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اسے چوڑیوں کی کھنک سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، جس نے اورنج کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے لباس اور جسم سے عجیب سی مہک اٹھ رہی تھی، جو نواز محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ محترمہ، آپ اتنی رات میں کیا کرنے آئی ہیں؟ ارے یہ کیسا سوال پوچھ رہے ہو؟ سردی ہے، تمہارے ہوٹل سے چائے پینے آئی ہوں۔ مگر بی بی، میں تو اپنا کیبن بند کر چکا ہوں۔ تمام سامان بھی اب گھر جا رہا ہے۔ آپ گھر جائیں، اپنے کچن میں اچھی سی چائے بنائیں اور خود ہی پئیں، اور گھر والوں کو بھی اگر وہ جاگ رہے ہوں تو پلا دیں۔ جناب، باتیں اچھی کرتے ہیں آپ۔ میں بہت ضدی ہوں، چائے تو آپ کے ہاتھ ہی کی پیوں گی۔ جائیں اپنے گھر۔ یہ سن کر وہ لڑکی زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی میں ایک عجیب سی جلت رنگ تھی، جسے وہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ فضا میں ہنسی گونج رہی تھی۔ نواز نے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا۔ بڑی بڑی براؤن آنکھیں، گلابی گلاب کی طرح چہرہ جو میک اپ سے بے نیاز تھا، وہ اس کے حسن میں کھو سا گیا تھا۔ اس نے جلدی سے چولہا جلایا، فریج سے دودھ نکال کر دودھ پتی کی چائے سے بنا کر اسے پیش کر دی۔ یہ لیں، جلدی سے پی کر آپ اپنے گھر کی راہ پکڑیں۔ ارے آپ کو بڑی جلدی ہے محترمہ۔ میرا نام محترمہ نہیں ہے، ریجا ہے۔ ٹھیک ہے ریجا صاحبہ، اگر پولیس کی موبائل یہاں تک پہنچ گئی تو آپ کے ساتھ میری بھی شامت آ جائے گی۔ میں شریف آدمی ہوں، آپ جلدی سے چائے ختم کیجئے۔ ارے آپ کتنے ڈرپوک ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں پرندہ بھی پر نہیں مارے گا، انسان کو تو چھوڑیے۔ نواز کے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ رہی تھی۔ آخر یہ کیا بلا ہے؟ بلا کا نام ذہن میں آتے ہی نواز کی ہوا گم ہو گئی تھی۔ یا کوئی چڑیل یا اسیبی سایہ، کیونکہ اس کے کیبن کے ساتھ ہی بڑے بڑے برگد کے درخت تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا یہاں پر سایہ ہے۔ ارے تم جو سوچ رہے ہو بالکل ویسا ہی ہے۔ میں ایک چڑیل ہوں، مگر تم سے پیار کر بیٹھی ہوں۔ میں سامنے والے درخت پر بیٹھی تم کو دیکھتی رہتی ہوں، مگر موقع نہیں ملا تم سے اکیلے میں بات کرنے کا۔ آج موقع مل گیا، جس کی وجہ سے میں یہاں آ گئی۔ میں ریجا کی روح ہوں، میں سب بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کپ ایک طرف رکھا اور دور ہلاؤ میں دیکھتے ہوئے بولنے لگی۔ میرا نام ریجا ہے، میں نے خودکشی کر لی تھی۔ ذات کی بنگن ہوں، یعنی جمعدار قوم سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں تمہیں دوسری ملاقات میں سب کچھ بتاؤں گی۔ میری وجہ سے تم پریشان مت ہونا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ بس تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ جاؤ اب تم گھر جاؤ، تمہاری بیوی اور ماں فکر مند ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ نواز تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنی بائک اسٹارٹ کی اور گھر کا رخ کیا۔ رستے میں اسے ریجا کا خیال آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے 2 لحاف اڑا دو، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ رات بیت رہی تھی، مگر نواز کی آنکھوں سے نیند اوجھل ہو گئی تھی۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر وہ پھر سے لحاف میں دبک گیا۔ پتہ نہیں کس وقت نیند کا غلبہ
رات طاری ہو گیا۔ ظہر کی نماز کے لیے اس کی بیوی نے اٹھایا۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھا، اس کا پورا جسم درد کر رہا تھا۔ اس نے تھوڑا بہت ناشتہ کیا، درد کی دوائی کھائی اور مسجد نماز پڑھنے چل دیا۔ جب سارے نمازی جا چکے تو اس نے مولانا صاحب کو بتایا، انہیں متوجہ کر کے رات والی ساری داستان سنا دی۔ وہ حیرانی سے سب کچھ سن رہے تھے۔ انہوں نے نواز سے کہا، تم کل میرے ساتھ اپنے استاد کے پاس چلو، وہ ضرور تمہیں اس سے نجات کا تعویذ بنا کر دے گا۔ نواز کو کچھ آس نظر آئی۔ وہ شام کو کیبن پر چلا گیا۔ اس نے اپنے ارد گرد آیت الکرسی اور 4 کل کا حصار کر لیا، اپنے کام میں لگ گیا۔ وہ کوشش میں تھا کہ 12 بجے دکان بند کر کے چلا جائے۔ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ آج بھی سردی عروج پر تھی، مگر آج کل کے مقابلے میں رش زیادہ تھا۔ رش کم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ اس طرح پھر وہی ٹائم ہو گیا۔ لڑکے چلے گئے۔ نواز ڈر رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی سب سمیٹ کر گھر کا رخ کر رہا تھا۔ وہ دکان سے نکل کر چورنگی کی طرف آ گیا۔ اس نے دیکھا ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں چھڑی لیے سڑک کے بیچ میں کھڑی کانپ رہی ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے گاڑی روک دی تھی۔ نواز نے اپنی بائک روکی اور قریب جا کر پوچھا، اماں آپ اتنی رات میں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ بیٹا میں رستہ بھول چکی ہوں۔ کہاں جانا ہے؟ مجھے لالو کھیت جانا ہے۔ اماں اسکوٹر پر بیٹھو، میں تمہیں لالو کھیت چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ جلدی سے اسکوٹر پر بیٹھ گئی۔ ابھی وہ اپنے خیالوں میں چل رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا اس کے پیچھے جو بڑھیا بیٹھی ہے اس کے پاس سے وہی معطر خوشبو اور چوڑیوں کی کھنک آ رہی ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ رجا یعنی وہی بدروح تھی۔ ارے سامنے دیکھو، ٹرک آ رہا ہے۔ واقعی اس کی بائک کے سامنے ٹرک تھا۔ اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور بائک بے ساختہ روک گئی۔ آپ؟ ہاں میں۔ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارا آسانی سے پیچھا چھوڑ دوں گی؟ نہیں۔ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی تو تم مولویوں کے چکر میں کیوں پڑ گئے؟ تمہارے مولوی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مجھے گھر جانا ہے، گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں بھی تو کب سے تمہارا انتظار میں سڑک پر کھڑی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ نواز درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ دیکھو میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے چند گھڑی بات کر لیا کرو۔ میں تم سے ایک کام لینا چاہتی ہوں۔ بولیے کیا کام ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ آج سے تقریباً 40 سال پہلے جہاں برگد کا درخت اور خالی گراؤنڈ ہے، یہاں چند کچے پکے مکانات تھے۔ میری فیملی بھی انہی میں سے ایک میں رہتی تھی۔ ہم لوگ کرسچن تھے۔ مجھے سامنے جھونپڑی میں رہنے والے ایک لڑکے شوکت سے محبت ہو گئی جو کہ مسلمان تھا۔ ہم ساتھ ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ کچی عمر میں پیار ہو گیا۔ وہ بھی مجھ سے 2 ہاتھ آگے نکلا۔ ہم لوگ اسکول کے بہانے سے ادھر ادھر ملتے رہے۔ ایک دن میرے ابا نے دیکھ لیا، مجھے بہت مارا اور شوکت کے ابا سے بھی شکایت کر دی۔ وہ بہت ہی نیک آدمی تھے۔ انہوں نے شوکت کو ڈانٹا۔ میرا اسکول جانا بند ہو گیا۔ بہت ہی پابندیوں کے باوجود میں شوکت سے ملتی رہتی۔ اس راز میں میری چھوٹی بہن شامل تھی۔ پھر میرے ابا نے فیصلہ کیا کہ مجھے نانی کے پاس پنجاب بھیج دیا جائے، وہیں پر کوئی اپنی ذات کا لڑکا دیکھ کر میرا بیاہ کر دیا جائے گا۔ جس دن مجھے پنجاب جانا تھا اس دن سے 1 دن پہلے میں نے اور شوکت نے گھر سے بھاگنے کا پروگرام بنا لیا۔ میری چھوٹی بہن کو پتہ چل گیا۔ عین وقت پر اس نے ابا کو بتا دیا۔ ابا نے مجھے بہت مارا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی جان دے دوں گی، مگر شوکت کے علاوہ کسی کو نہیں اپناؤں گی۔ میں نے رات کو سونے سے پہلے فنائل پی لی جو میرے ابا اسپتالوں میں باتھ روم دھونے کے لیے لاتا تھا۔ میں ختم ہو چکی تھی۔ میرے ابا نے جب یہ دیکھا کہ میں مر چکی ہوں تو اس نے مجھے صبح ہونے سے پہلے اس برگد کے درخت کے نیچے گاڑ دیا اور دفن کر دیا، اور خود اماں اور بہن کو لے کر پنجاب بھاگ گیا۔ چند دن بعد شوکت اور اس کے ابا بھی نہ جانے کہاں چلے گئے، مگر اس دن سے میری روح بھٹک رہی ہے اور اس درخت کے نیچے آج بھی میری تازہ لاش موجود ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھے یہاں سے نکال کر مسیح قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ یہ کام تم کر سکتے ہو۔ تمہاری شکل شوکت سے بہت ملتی ہے۔ تم کل رات 2 بجے کے بعد میری ڈیڈ باڈی درخت کے نیچے سے نکال کر مسیح قبرستان میں ڈال کے آؤ، کیونکہ یہاں تمام مسلمانوں کی درس گاہیں ہیں۔ یہاں سے مجھے آزادی ملے۔ جب بھی میں یہاں سے آزادی کی کوشش کرتی ہوں کوئی نہ کوئی چیز آڑے آ جاتی ہے۔ تم صرف میری ڈیڈ باڈی مسیح قبرستان کے پچھلے والی جھاڑیوں میں پھینک کر آ جانا، باقی سب میرا کام ہے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ نواز نے فوری بائک اسٹارٹ کی اور گھر کی طرف چل دیا۔ اس کو سخت سردی میں بھی پسینے آ رہے تھے۔ گھر آتے آتے اس پر سخت کپکپی طاری ہو چکی تھی۔ بیوی نے 2 کمبل 2 لحاف اڑا دیے۔
دودھ میں ہلدی ڈال کر پلایا، مگر نواز کو سخت بخار اور سردی کی کیفیت طاری تھی۔ صبح اس نے مسجد سے مولانا صاحب کو بلایا اور تمام حقیقت بیان کی۔ مولانا صاحب پریشان ہو گئے، انہوں نے اسے فوری استاد کے پاس چلنے کو کہا۔ بڑی مشکل سے وہ بستر سے اٹھا، وہاں تک پہنچا، وہ اپنے آستانے پر ہی تھے۔ انہوں نے نواز سے شروع سے آخر تک داستان سنی۔ یہ حقیقت سن کر وہ خود بھی حیران تھے۔ مولانا صاحب، آپ بتائیں کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں؟ میں کیسے اس کی لاش کو نکال کر وہاں تک لے کر جاؤں اور وہاں جھاڑیوں میں پھینکوں؟ تمہیں ہمت کر کے یہ کام کرنا ہی ہوگا، ورنہ وہ کبھی بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ میں تمہیں پانی دم کر کے دیتا ہوں اور نقش بنا کر دیتا ہوں، تم اسے فوری گلے میں ڈال لو۔ جب تم یہ کام کرو تو یہ پانی کی بوتل ساتھ رکھنا، اس کے پانی کو تم اس جگہ کے ارد گرد چھڑکنا اور وقفے وقفے سے پانی کو پینا۔ اس کے اثر سے وہ تم پر نہ تو حملہ کر سکے گی اور نہ ہی اس وقت تک بیدار ہوگی جب تک تم اسے جھاڑیوں میں نہیں پھینک دیتے۔ میں دور کھڑا ہو کر تمہاری مدد کروں گا، میں پڑھائی کرتا رہوں گا، تم اس کام کے لیے کسی سے گاڑی لے لو۔ ہاں، میرے ماموں کے بیٹے کے پاس ٹیکسی ہے، میں اس سے لے لوں گا۔ بہرحال نواز دوسرے دن تمام کاموں سے فارغ ہو کر اس درخت کی طرف چل دیا۔ مولانا صاحب آ گئے تھے۔ اس نے تمام چیزوں کا پہلے سے ہی انتظام کر لیا تھا۔ اسے اس جگہ کو کھودنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس جگہ سے معطر سی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ نواز نے پانی پیا اور چاروں طرف چھڑکا اور کام تیزی سے کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک لڑکی کی لاش مل گئی۔ وہ لڑکی بالکل رجا کی طرح خوبصورت تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سو رہی ہے۔ ایک عرصے بعد وہ اس کی لاش بالکل تازہ تھی۔ اس نے وہی اورنج لباس پہن رکھا تھا، اس کے گلے میں مسی لاکٹ پڑا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے لاش کو چادر میں باندھا، ٹیکسی کی ڈگی میں رکھ۔ مولانا صاحب بھی جلدی سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ وہ اپنی پڑھائی جاری رکھے ہوئے تھے۔ اچانک لاش میں سے ایک گندی بدبو آنے لگی۔ گاڑی میں سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ مولانا صاحب بولے، نواز جلدی کرو، اگر یہ بیدار ہو گئی تو تمہارے ساتھ میں بھی مارا جاؤں گا۔ بڑی مشکل سے وہ لوگ قبرستان تک پہنچے۔ نواز نے ریجا کی باڈی کو جلدی سے جھاڑیوں میں پھینکا۔ اسے پیچھے مڑ کر دیکھنے کو مولانا صاحب نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ چاروں طرف سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگی۔ فضا میں عجیب سی سرسراہٹ طاری تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بچی سسک سسک کر رو رہی ہے۔ مولانا صاحب آنکھیں بند کر کے قرآنی آیتوں کا ورد کر رہے تھے۔ نواز نے گاڑی جلد ہی گھر کو جانے والے رستے پر موڑ دی تھی۔ گھر پہنچ کر انہوں نے شکر ادا کیا۔ مولانا صاحب نے کہا، تم بالکل پریشان مت ہونا، وہ اپنی جگہ پر پہنچ گئی ہے۔ یہ داستان نواز نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے دوست کو سنائی تھی۔ جس کی بدولت آج میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ اللہ جانتا ہے کیا جھوٹ ہے اور کیا سچ۔